كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء او كما قال. فرمایا کہ دنیا اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر پانی کا گھونٹ بھی بچھر کے پر کے برابر یعنی اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت ہوتی تو یہ پانی کا گھونٹ اللہ تعالیٰ کبھی کسی دشمن کو نہ دیتا. دشمنوں کو ڈھیر سارا دیا ہوا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ویلیو نہیں. یہ ایک دن سب زیر ہونے والا ہے. القارعہ ملقارعہ، کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی آواز قریب آنے والی ہے. وہ کیسی آواز ہوگی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح انسان ایسے پڑا ہوگا. عجیب قسم کی آوازیں آئیں گی، سب ختم ہو جائیں گے. اور انا نحن نرث الارض ومن علیہا، اعظم مارکیٹ پہ ناز کرنے والوں یہ پلاٹ ہم نے واپس لے لینے، یہ دکانیں ہم نے تم سے واپس لینی ہے، فکر نہ کرو، یہ تمہاری نہیں ہے، تمہاری نسلوں سے بھی واپس لے لیں گے. انا نحن نرث الارض، بڑا طاقتور جملہ ہے. جس زمین پر، جس گھر پہ، جس پلاٹ پہ ناز کرتا ہے میں تجھے بتاؤں گا کہ یہ تیرا ہے یا میرا ہے. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، ہماری طرف سب کو پلٹ کے آنا ہے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، انہیں آگاہ کیجیے میرے پیغمبر، ایک دن آنے والا ہے جس دن حسرت ہوگی کہ ہم نے دنیا کو مسکرا کے کیوں دیکھا تھا. یوم الحسرہ اذ قضی الامر، جب فیصلے کیے جائیں گے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا، جھوٹ کیا، ناجائز کیا، جائز کیا. آج اباحت پسندی کی زندگی کی نعرے لگ رہے ہیں، اس لیے ان نعروں سے، ان کے شر سے بچیے. اپنی خواتین کو اگر ہم ابھی بھی دین نہیں سکھائیں گے تو ہماری نسلیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی. خدا کے لیے دوستو خطرناک دور ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ قرب قیامت میں آنے والے امتیوں، صبح سے لے کے شام تک ایمان بچانا اس دور میں ایک کام ہو. شام سے لے کے صبح تک ایمان بچانا ایک کام ہوگا. ساری رات سوشل میڈیا پہ گزارتا بندہ بے ایمان ہو جاتا. یار یہ بات تو ٹھیک لگ رہی، یہ بات تو ٹھیک لگ رہی. اس لیے سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ جڑ جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرو. اگر رب روٹھ جائے نا، نعمتیں بھی روٹھ جاتی، خوشیاں بھی روٹھ جاتی، سلامتیاں بھی روٹھ جاتی، امن بھی روٹھ جاتا ہے، اطمینان بھی روٹھ جاتا ہے. ڈرو اس سے، کیونکہ تمہارا سارا سسٹم رب تعالیٰ کی قلوب الخلق بین اصبع الرحمن، اللہ کی دست قدرت کما یلیق بشانہ، اللہ کی انگلیوں کے درمیان ساری مخلوق کے دل ہیں، جیسے چائے پھیرتے. پسر نوح با بدام بنشست، خاندان نبوتش گم شد. نوح علیہ السلام کا بیٹا سید زادہ ہو کے صحبت اچھی نہیں رہی، دوست اچھے نہیں ملے. باہر جاتا تھا کہتا ابا جی مینو نہ منع کرے کرو، میرے دوست بڑے خوش مزاج نے، بڑے خوبصورت ہیں، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، مجھے ان کی بات بیٹھنے دیں. کیا ہوا؟ برے دوستوں کی نشست میں گھیرا گیا. نبوت والا خاندان ہوتے ہوئے بھی اللہ نے سب کچھ چھین لیا. قرآن میں نوح علیہ السلام کا وہ ذکر ہے، اے نوح تیری نظر میں یہ تیرا ہوگا، میری نظر میں یہ تیرا نہیں. جی. اور سگے اصحاب کہف روزے چند پہ نیکاں گرفت مردم شد. اصحاب کہف کا کتا ایک عجیب جانور ہے. ایک دفعہ کتے کا چھوٹا سا پلہ تھا، وہ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے گھروں میں اسی گھر میں نا چھوٹا سا گھس گیا. سیدنا جبریل علیہ السلام نے ٹائم دیا ہوا تھا حضور علیہ السلام کو، آئے ہی نہیں. آپ علیہ السلام انتظار کر کے اگلے دن وہ آئے. باہری ملاقات ہوئی، کہا جبریل آپ نے آنا تھا. کہا وہ آپ کے گھر میں کتے کا پلہ آیا ہوا تھا، وہ کہیں سے گھس گیا تھا. رحمت بھی اور ہم بھی اس گھر میں نہیں آیا کرتے جہاں تصویریں یا یہ پلے ہوں. جائزہ لیں آپ اپنے گھر میں. جادو ہو گیا. جادو نہیں ہوا اخبار ننگے پڑے ہوئے، جادو نہیں ہوا شادی کی تصویر لگی ہوئی ہے. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کے پاس گئے، اس کی جان نہیں نکل رہی تھی، تو جا کر دیکھا
پڑا ہوا ویسے بازو مڑے ہوئے اس کے، تو سامنے نا اس کی شادی کی تصویر لگی تھی، کہنے لگے اس تصویر کی وجہ سے اس کی جان نہیں نکلتی، ہٹاؤ تصویر ہٹائی، اسی وقت کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، جان نکل گئی، آسانی سے نکل گئی۔ یہ ہمیں پتہ نہیں کیا، ہم نے ہر موبائل پہ اپنے لیے بت رکھے ہوئے ہیں، کبھی ادھر کا پوسٹ، کبھی ادھر کا پوسٹ، کبھی ادھر کی سیلفی۔ اور یار جس نے اللہ سے محبت کرنی ہوتی ہے وہ سیلفیوں سے محبت نہیں کرتا، یا سیلفی کے تم پجاری ہو یا رب کے پجاری۔ اس لیے کتا جیسا جانور، وہ میں نے ذکر کیا کہ وہ چند دن کے لیے اصحاب کہف کے ساتھ لگ گیا، قرآن میں اس کا تذکر آیا، کلب 1 ارب میں 10 نیکیاں، 30 نیکیاں ملتی ہیں اس کتے کا نام لیتے ہوئے۔ اور وہ کتا جو کتنا غلیظ ہے کہ وہ گھر میں آئے تو رحمت نہیں آتی، لیکن نیک لوگوں کے لڑ لگ گیا۔ اس لیے اپنے بچوں کو خدا کے لیے اس دور میں نا، ہم لوگ مولوی صحیح نہیں ہوتے، میں کہتا ہوں مکس مولوی بھی ہیں، لیکن جیسے دودھ بھی بعض جگہ خالص مل جاتا ہے، ایسے بعض خالص اللہ والے بھی مل جاتے ہیں۔ ڈھونڈیے، عام نہیں ہے، ڈھونڈیے، تلاش کرنے سے خدا کی قسم۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ قرآن میں کہا ہے کہ ایمان والو میرے سچے بندے ڈھونڈو اور ان کے ساتھ ساتھ رہو۔ علماء نے اس کے تحت لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ حکم دیتے ہی نہیں جو پورا نہ ہو سکتا۔ اگر سچے بندے دنیا سے ختم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ رہو؟ اس کا مطلب سچے ہیں لیکن نایاب ہیں، کم ہیں، اچھا وکیل بھی کم ملتا ہے، اچھا دودھ بھی کم ملتا ہے، اچھا شہد بھی کم ملتا ہے، تو اچھا عالم بھی کم ہی ملے گا۔ لیکن ہمیں گلا کہ ہر محلے کیوں نہیں صحیح گا، اس واسطے ایسی توبہ نہیں کرنی بھائی، یہ تو کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔